ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حضرات و سامعین، ہم سب مسلمانوں کا ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی ہماری منزل ہے کہ وہ جنت کہ جس سے ہمارے بابا آدم علیہ السلام آئے، ہم نے اس جنت میں انشاءاللہ واپس جانا ہے، اور اس جنت میں جانے کے لیے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر عمل کرنے پڑیں گے۔ اگر دنیا ایسے غفلت میں گزار دی کہ یار ابھی نماز شروع کرتے ہیں، ابھی میں کون سا بوڑھا ہو گیا ہوں، یا ابھی میں نیکیاں شروع کرتا ہوں، 2-3 دن آرام کر لوں، کوئی گال نہیں، وڈیرے ہو کے داڑھی رکھ لوں گے، کوئی بات نہیں، قرآن مجید یار پڑھ لیں گے، ابھی ٹائم بڑا پڑا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کی موت کا کسی کو پتہ نہیں سوائے اللہ کی ذات کا۔ دنیا میں آنے کے لیے تو ترتیب اللہ نے رکھی ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اگر آپ کسی قبرستان کے باہر ایک دن بیٹھ کے دیکھ لیں کہ ادھر جنازے کتنے لوگوں کے کس عمر کے ہوتے، تو آپ کو بڑے وڈیرے جو لوگ ہیں بزرگ، ان کے جنازے کم آئیں گے، نوجوانوں کے جنازے زیادہ ہوں گے۔ جب وقت آ جانا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ فرمایا کل کیا خرچ ہونا ہے، کیا کمانا ہے، یہ بھی کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا کہ آپ کو بھی پتہ نہیں، اور موت کس جگہ آنی ہے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے گزرا، وہاں سے ریاض الجنہ سے نکل کے میرے سامنے ایک بزرگ تھا، اس کا پوترا تھا، لگ رہا کوئی یمنی لوگ تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے، میں بھی ساتھ بیٹھا تھا۔ ایسے ریاض الجنہ سے سلام بھیجتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلے۔ میں کہتا ہوں چند قدم چلیں، وہ بابا بزرگ تھا، وہ گر گیا، فوت ہو گیا ادھر۔ اللہ، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یار ابھی بیٹھا ہے، اس نے ادھر زمزم پی ہے، وہ بوتل دیتے، ادھر بیٹھ کے رو رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا یہ میرا جو ہے نا بھتیجا ہے، یہ میں سمجھ میرا پوتا ہے، باتیں کر رہا ہے، خوبصورت، ایڈا اچھا لمبا جوان نظر آ رہا ہے، باہر ایسے فوت ہو گیا۔ اللہ، ایسے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، سامنے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وقت بھائی جان، موت کا جگہ، حالت، کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ایمان کی حالت میں اچھی جگہ اور کلمے کے ساتھ موت آئے۔ کئی لوگ فیکٹریوں میں کترے جاتے ہیں مشینوں کے اندر، جس طرح کیمے والی مشین میں نہیں کترے جاتے، ایسے کترے جاتے، شکل پہچاننا مشکل ہو جاتی۔ ون ویلنگ کرتے ہوئے ویل، یہ جو بڑے بڑے ٹرالے ہوتے ہیں نا، ان کے ویل کے اندر آ جاتے ہیں، پتہ ہے ان کو کھول کے ویل کو اس کا جسم نکالنا پڑتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ
علی الایمان وما تدری نفس بأی ارض تموت، فرمایا آپ کو بھی علم نہیں کس جگہ موت آئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے تھے؟ دعا مانگ رہے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ ٹھیک ہے جی، شہادت کی موت، سب سے عظیم موت، اعلیٰ موت انہوں نے مانگی۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد نبیک، اپنے نبی کے شہر میں مجھے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب مصلی رسول پہ کھڑے، ابو لولو فیروز نے خنجر مارے، زخمی ہوئے، اسی وقت کچھ دن بعد جو ہے نا جی وہ ان کو اللہ کو پیارے ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے شہادت کی موت دے دی۔ سب سے پہلے پوچھا ہی انہوں نے یہ ہوش آ کہ کس نے مجھے خنجر مارے؟ ان کا جی وہ مجوسی ہے۔ تو اس بات سے وہ کہنے لگے چلو کسی مسلمان نہیں، شکر ہے اگر کسی نے کوئی حملہ کیا ہے مجھے اللہ شہادت کی موت دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز بھائیو، آخرت کی کامیابی اور جنت ہمارا مقصد ہے پیدا ہونے کا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسانوں اور جنوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم غافل ہیں۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنتی عملوں سے غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، حضرت جبریل کو بھیجا، جاؤ بھی جبریل دیکھ کے آؤ جنت، میں نے جنت بنائی۔ جبریل جنت دیکھنے گیا، دیکھ کے آیا، اللہ تعالیٰ جی اتنی خوبصورت، سبحان، آبشاریں ہیں، نہریں ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، اور سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا محل ہے، بڑے بڑے خوبصورت موتی ہیں ان کی کرید کے اس کے اندر محل بنائے گئے۔ اتنی بڑی جنت ہے، سبحان، ارضها السماوات والارض، زمین و آسمان چوڑائی اتنی بڑی۔ اللہ اس میں حوریں ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، اس کے اندر جو ہے نا جی شراب طہور کی نہر، پانی کی نہر، شہد کی نہر۔ اللہ تعالیٰ جی اتنی خوبیاں، اتنی بڑی جنت، یہ تو ہر بندہ چاہے کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، چاہتے ہیں نا جی ہم بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے۔ اللہ سے مانگے نا جی کھل ڈول کے منگیا کرو۔ جڑا ایک ہمارے خاتون تھی جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں، فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، وہ عمرے پہ جانے لگی، اولاد نہیں ہوئی، 15-20 سال ہو گئے تھے، کہنے لگی اللہ تعالیٰ جی میں آنے لگی ہوں تو پتر لے کے میں آنا ہے، تو جے پتر نہیں نہ دینا تو میں نے اتھے رکھ لی۔ اللہ اکبر، پتر نہیں نہ دینا تو میں نے اتھے رکھ۔ اب اللہ سے تو مانگ رہی ہے تو اتنا تھوڑا کیوں مانگ دی تھی؟ اس کا وہیں جنازہ ہوا ہے، حرم کے اندر ہے، اللہ واپس نہیں آئی، فوت ہو گئی ادھر۔ تو اگر وہ یہ دعا مانگ لیتے کہ اللہ تعالیٰ میں پتر لے آنا آ رہی ہیں، تو ہی پتر دینا ہے، اگر میری قسمت نہیں پھر بھی تو منو دے دیں، سبحان اللہ تعالیٰ پھر بھی میری قسمت کر۔ یہ جو کہہ دیا ہے جی اللہ تعالیٰ نہیں دینا تو پھر موت دے دی، یہ کیا، یہ نہیں صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ سے دعا جب مانگنی ہے تو پھر جنت الفردوس مانگنی ہے، سبحان، پھر اپنے گناہوں کی، اپنی غفلتوں کو دیکھ کے دعائیں نہیں مانگنی، پھر اللہ دی رحمت دیکھ کے دعا مانگنی ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ کتنی بڑی ذات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تھوڑی دعا مانگی، نہیں، بڑی بڑی دعائیں مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، پوچھا کس وجہ سے رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل کو امت کی وجہ سے، تو امت جناب اس نبی دی کوئی پاسداری نہیں کرتی۔ جو نبی ساری رات رو رہا ہے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے، پوچھ کے آؤ ما یبکی کا، آپ کو کس چیز نے رلایا؟
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے امت کی فکر ہے، اور اس امت کو اس نبی کی حیا کوئی نہیں۔ کاروبار دیکھ لو، اس نبی کی کوئی حیا نہیں۔ اذانیں ہوئی جا رہی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کوئی جناب ٹس تو مس ہو جائے کوئی بندہ۔ ہمارے جاننے والے ایک مسجد ہے، میں نے کہا بھئی نماز آپ سارے بھئی اتنی بڑی علاقہ ہے، اب یہ کوئی علاقہ چھوٹا تو نہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے یہ چھوٹی جی مسجد ہے تو یہ فل ہونی چاہیے، کدھر گئے سارے لوگ؟ میں نے وہ کہنے لگے جی یہ ادھر بریلوی لوگ زیادہ ہے ادھر، یہ میں نے کہا اللہ کا گھر ہے سب کے لیے، اتنے جڑا مرضی آئے، کیوں جی روک ٹوک ہے کوئی؟ یہ تو ہم کوئی روک ٹوک نہیں، ادھر کوئی شیعہ آ کے پڑھ لے، کوئی اہل حدیث پڑھ لے، کوئی بریلوی پڑھ لے، کوئی دیوبندی پڑھ لے، اللہ کا گھر ہے، قبلہ بیت اللہ ہے، جو مرضی اللہ اکبر کرے اور نماز پڑھ، یہ تو کوئی پابندی نہیں۔ تو وہ دوست کئی کہنے لگے جی یہ دوسری مسجد میں جاتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم ماشاء اللہ تشریف لے آج شیخ بیان کرو، اللہ تعالیٰ عزتاں دے برکتاں دے۔ استادہ نے سامنے گفتگو کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ شیخ صاحب کا حکم ہے انشاءاللہ تھوڑی بہت ہی بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو وہ کہنے لگے جی یہ جو مسجدیں ہیں نا جی بریلوی، یہ لوگ ادھر جاتے ہیں۔ وہ ہمارے جاننے والے تھے دوست، مسلمان ہی ہیں نا جی۔ میں نے ایک دن ایک بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے انہوں نے یہ کنیاں صفحہ نے، ہماری تو پھر بھی کچھ 2-3 صفحے تھی، ان کی تو صرف اور صرف میرا حال صف ہی ہے، صف سے بھی کم تھے۔ یہ سب جھوٹ میں کہ بول رہے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم ادھر نہیں پڑھتے ہم اس مسجد میں پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہی نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال اذان دے کے مجھے سکون پہنچاؤ، راحت پہنچا دو۔ اللہ، ہمیں راحت ملتی ہے جناب، ٹک ٹاک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں بچے، موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں راحت ان چیزوں سے مل رہی ہے مسلمانوں کو۔ کافروں نے ایسے، جو شیطان نے اور کافروں نے ایسے اسکنجے ڈال دیے، ہمارے بچے جو ہے نا جی وہ ترجمہ کلاسوں سے، جمعے سے، نوجوان نسل کو انہوں نے دین سے دور کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے امت کی۔ میں بتا رہا تھا کہ اللہ سے دعا مانگی، نبی پاک نے چھوٹی نہیں بڑی ساری دعا مانگی، فرمایا جی میں امت کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے جبریل جا کے کہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنرضیک فی امتک ولا نسوک، حشر والے دن میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر کے اٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی وہ حکم دے دیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش کری جائیں، شفاعت جو ہے تو میں ان کو بخش دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ 3 چلو جو ہے نا جی وہ جہنم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو پھر نکالیں گے، فرمائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں؟ فرمائے اللہم زد، اللہ اکبر، اللہ اور زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہی جا رہے ہیں اللہ اور زیادہ اور زیادہ، بلکہ پل صراط کے پاس کھڑے ہو جائیں گے، ہر نبی تو نفسی نفسی کہے گا، نبی پاک ربی امتی کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہیں گے اللہم سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، فرشتوں جس کے دل میں رائی دانے برابر بھی ایمان ہے وہ محمد مصطفیٰ کا امتی باہر نکال کے جنت کا وارث ہو۔ سبحان اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے عزیز بھائیو، غفلت ہماری، جنت میں جانا ہمارا مقصد ہے، ہماری منزل ہے۔ اس منزل کو پانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ تم عبادت کرو، اور اس عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اس عبادت کے لیے ہمارے پاس کیا جی وقت نہیں، غفلت ہے، سوئے ہوئے جی۔ کوئی ایک دن کی غفلت ہوتی ہے، سیدھے 20 سال دے بندے غافل، نماز دے، قرآن کے غافل۔ کئی حافظ کہتے جی میں تو رمضان دے رمضان ہی پڑھنا ہے، چنگے فخر علی گل دسنے
اللہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے نبی آپ بھی غفلت کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ، بلکہ فرمایا جو غافل ہیں ان کے ساتھ بھی نہ آپ بیٹھیں۔ ہمارے یار دوست سارے وہ غافل ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہیں، قرآن سے بھی غافل ہیں، نماز سے بھی غافل ہیں۔ اس غفلت نے ان کو شیطان کا بندہ بنا دیا، وہ عبد الدرہم عبد الدینار بن گئے، مال کے بندے بن گئے، بس کاروبار ان کے دماغ میں چھایا ہوا۔ اور بھائی جان رب نے جو لکھ دیا نا تو اس تو ایک رتی بھی اوپر نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ نے تم سے رزق کا وعدہ لیا ہے، وہ رزق تمہیں ضرور دے گا، محنت کرو لیکن نماز کے وقت نماز پڑھو۔ اس نماز کے وقت جو وقت تم نے گزار دیا ہے وہ غفلت کا وقت تم نے غفلت میں گزار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کو وہ بھی بندہ پسند نہیں جو نماز پڑھتا ہے لیکن لیٹ کر دیتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کوئی گل نہیں، قاری صاحب جماعت کرا لیں، اسی دوجی کرا لیں گے، یہ بہت بات ہے لوگوں میں، ہم دوسری کرا لیں گے جی، ہم تیسری جماعت کرا لیں گے۔ اور بھائی جان جماعت بہتر ہے اکیلے پڑھنے سے، لیکن پہلی جماعت کی فضیلت ہے، پہلی جماعت کی اہمیت ہے۔ جو چیز تمہیں اس سے دور کرے گی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دوسری کا بھی اجر تم ضائع کر رہے ہو اپنا۔ اللہ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور ایک جگہ پہ تو فرمایا ہے کہ آپ غفلت کرنے والوں کے اندر بھی شامل نہ ہوں۔ جو لوگ غفلت کرتے ہیں ان کے اندر نہ بیٹھیں، نیک لوگوں میں بیٹھیں۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دل میرے ذکر سے غافل ہے ان کے پاس نہ بیٹھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو ہمارا بیٹھ رہی ان کے ساتھ، ہمارے دوست لسٹ دیکھ لیں دوست کون سے، ہمارے موبائلوں کی حالت دیکھ لیں آپ۔ اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بچائے، بلکہ دنیا کے اندر جو غافل ہیں اللہ نے ان کے بارے میں بتایا ہے، فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، فرمایا دنیا کے بڑے دانے ہیں، کاروبار دے تنی نے، جناب ان کے پاس بڑے بڑے گرز ہیں، رستم ہیں وقت کے، دولت اتنی اسمالی نہیں جا رہی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے دانے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں بڑے بڑے اینکر بیٹھے ہوتے ہیں، دانشور اینکر دانشور بیٹھے، وہ تنو علو سمجھ نہیں آتی کہ شریعت کو نافذ کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ سارا بحران ختم کر کے اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تاڑی دانشوری ہوتے میں کہنا اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ کون سے سکالر ہیں اور کون سے دانشور ہیں اور کون سے جناب سمجھدار، بڑے بڑے اینکر بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے سوچ رہے ہوتے ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، صرف دنیا کو سوچتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، فرمایا یہ آخرت سے غافل۔ تمہیں یہ سمجھنا آئی کہ جس معاشرے میں جناب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ معاشرہ بھی اسی طرح جس طرح یہ معاشرہ بنا ہوا، شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، کوڑے دے تھلوں گزرنا عبادت سمجھا جاتا ہے۔ ساڑھے گجرات گاواں چھڑیاں نے انہوں نے، اے جی شدولہ دیاں گاواں نے، ساری عمر ساڑھے بڑے بڑے دیکھتے رہے، او کامالی سرکار ننگا بالکل سے، وہ جدن مریا ہاتھی سوا لفظہ ہو گیا، چنڈا لا کے تو نہ روٹی پانی شروع کرتا، انا للہ۔ وہ ایک دن وہ ان کی گائے گجرات میں گزر رہی تھی، ہم دوست چار ملے، ہم نے کہا چلو یہ گچھ لی جواب پیسے لگ دے، نشراتی منڈے سا پیسے کٹ کے ذرا عیش کر لی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔
وہ ہاتھ ڈالا، پیچھے سے مجاور آ گیا، کہنے لگا جی یہ کلی نہیں لگی پھر دی، پیچھے سائیں بھی یہ آگے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسا منحوس قسم کا انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے شرک و بدعت کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو جس میں دشمنیاں تھیں، یار اس شریعت کے آنے سے، قرآن کے نازل ہونے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان لوگوں نے اس معاشرے کو اتنا پیارا بنا دیا کہ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فرمایا پہلے یہ برے تھے لیکن اس محمد مصطفیٰ کی صحبت سے، اس قرآن پہ عمل سے یہ لوگ اتنے اعلیٰ بن گئے ہیں کہ میں رب ان کے ایمان کو معیار قرار دیتا ہوں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا اب یہ نہ سمجھنا کہ یہ عرب کے بدو اور جاہل لوگ ہیں، نہیں، فرمایا ان کو رب کے سلام آتے ہیں، ان کے لیے رب کی طرف سے جنت کے پیغام آتے ہیں، رب انہیں رضی اللہ کہتا ہے، حزب اللہ کہتا ہے، اولئک هم المتقون کہتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے دانشور ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بحران بڑھتا جا رہا ہے، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہر طرف جو ہے نا جی لوگ باہر نکل کے لوٹ مار کر رہے ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، حالانکہ اس ملک کے اندر اللہ نے 4 موسم دیے، ہر قسم کا پھل ہے۔ ہمارا ملک کا چاول دنیا کے اندر مشہور ہے، اور ہمارے ملک کا کنو دنیا کے اندر مشہور ہے، رزق اللہ نے بھر بھر کے دیا ہوا ہے، لیکن ہم نے اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں غفلت کی ہوئی۔ تاڑی دانشوری ہوتے میں کہنا تف ہے، کوئی سمجھدار نہیں۔ سمجھدار وہ بندہ ہے جو حلف اٹھانے کے بعد فوراً کہے گا میں وہ قانون نافذ کرتا ہوں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں نازل کیا۔ ہر چیز میں غفلت۔ لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک حاصل ہوا، 75 سال ہو گئے نے، ابھی تک تم انگریزوں کے پٹھوں بن کے ان کے جناب قانون کو نافذ کر کے بیٹھے۔ عدالتوں کے اندر برٹش لا جو ہے اس کو مانا جا رہا ہے۔ یہ ابھی ہیپی نیو ایئر ہمارے پورے گجرانوالہ کے اندر کیا پورے پاکستان میں منایا گیا۔ یہ لوگ عجیب و غریب قسم کی کیفیت رکھتے ہیں۔ یہ میرے بھائیو دین سے غفلت ہے اور کچھ نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کمپیوٹر چلائیں گے، موبائل چلائیں گے، ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، جگہ جنگر انجینئرنگ یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں، کالج بنے ہوئے ہیں۔ آپ جا کے دیکھ لیں، لوگ کروڑوں روپیے، لاکھوں روپے دے کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور پچھلے دنوں جناب تعلیم دا سارا ستیہ ناس ہو گیا۔ 3-4 کڑیاں نے کڑی لمے پائے، انہوں نے وہ نشہ کرتی تھی، اس نے تصویریں کھینچ کے ماں پیوں نے بھیجی ہیں، انہیں اگلے دن انہوں کٹ مارے۔ کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر ایسا ماحول ہے، سگریٹ بھی پیا جاتا ہے، اور ادھر جو ہے تعلیم کے اندر میرے بھائیوں جو ہے نا وہ شریعت کا لحاظ کوئی بے پردگی ہے۔ جہاں سے علم پڑھ کے نکلنا ہے وہ درس گاہوں کے اندر سے نشئی بچے تیار ہو رہے ہیں، وہ ٹرانسجینڈر بچے تیار ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں جی اسی منڈا پسند نہیں، اللہ نے سانو بنایا، سانو کڑی بنا دے۔ استغفراللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ غفلت نہیں کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ دنیا آخرت کی کامیابی میں بڑی چیزیں رکاوٹ ہیں، ان میں ایک رکاوٹ کیا ہے جی؟ غفلت۔ یہ بندہ جو غفلت میں آتا ہے نا تو پھر دنیا آخرت کی کامیابی سے غافل۔ آپ دکان نہ 4 دن کھولو، دنیا گئی، جڑے بندے 4 دن تک دکان تے آندے سنو کسی اور تے چل جائیں گے۔ آخرت بھی اسی طرح چلی جاتی، بندہ کہتا رہتا ہے چلو کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، موت دا فرشتہ اتے آ جاتا ہے۔ جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ قرآن نے اس کی کیفیت ذکر کی۔ اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے۔ فرمایا فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ جی تھوڑی جی مہلت دے دیو، تہاڈی مہربانی ہے، ترلے منتانی گل ہے، تھوڑی سی مہلت دے دو، میں صدقہ کر دوں گا سب کچھ،
میں نیکیاں کروں گا، بلکہ ایک جگہ آتا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اللہ میں فرما بردار بن جاؤں۔ اللہ فرماتے نہیں، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یہ وہ فیصلے ہیں کہ نبی بھی اس میں کبھی بیشی نہیں کر سکتا۔ اللہ، جب وقت آ جانا ہے پھر اس کو بھی اطلاع دے دینی جانی کہ آپ کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں اس سے پہلے توبہ کی توفیق دے، اللہ ہماری غفلتیں دور فرمائے۔ قیامت کو پھر بندہ غافل ہی کہے گا نا جی ربنا ابصرنا، اے ترلے جے، اے پہلے دنیا میں ترلے نہیں پاندہ، اب بڑی لمبی راتیں ہیں نا جی، قسمیہ بات ہے، خود بخود 4 بجے 3 بجے جاگ آ جاتی، اللہ اکبر، جب جاگ آتی ہے دیکھی دا ٹائم و آخی دا واہ ربا تیری توفیق نہ، تو اے وقت ہمارے لیے پسند کر لیا، یہ سجدے کے لیے پسند کیا، چلو اٹھو وضو کرو سجدے پہلے، اللہ تو نے یہ پسند کر لیا وقت۔ قیامت والے دن انسان دنیا میں تو معافی مانگے اللہ 100 قتل بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی رحمتیں تو دیکھیں نا جی، ایک بندہ ساری عمر جرم کرتا رہا، کفل، معافی مانگ لی، باہر بھی نہیں نکلے، اللہ نے فرشتے کو بھیجا دروازے تے لکھ دو ان اللہ قد غفر الکفلا، اللہ نے کفل کو معاف، یار اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے رات کو دعاؤں جو ہے نا جی، اللہ فرماتے ہیں میں یستغفرونی، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ کیا ہمیں بخشش کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں رزق کی ضرورت نہیں؟ کیا ہمیں عزت کی ضرورت نہیں؟ تو کیوں نہیں ہم مانگتے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں تہجد کے وقت 2 رکعت ہی پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ کم از کم اٹھ کے نا جی اذان سے پہلے 2 رکعت ہی پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو آوازیں لگاتا، دنیا میں بخشش ہے، آپ نے فرمایا بندہ صحیح وضو کر کے 2 نفل پڑھتا ہے نا جی، اللہ خوش ہو کے جنت لکھ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ جب کوئی فرض نماز کے لیے آنا ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں انج آ رہے ہیں جب حاجی احرام بن کے آ رہے ہیں، سبحان، قدم قدم پہ برکتیں، فرمایا انہیں قدم قدم کے اوپر نیکیاں، گناہ معاف، درجے بلند کرے جاؤ، اللہ۔ یہ نماز نا ایک عبادت نہیں، 36 عبادت، نماز ایک عبادت نہیں، یہ مجموعہ عبادات ہے۔ آپ وقت سمجھ رہے ہوتے نماز پڑھ کے جا رہا ہوں، لیکن آپ اللہ کی رحمتوں کے خزانے لوٹ کے جا رہے ہوتے، سبحان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلتے پھرتے جنت کے باغوں سے بھی ہو جایا کرو، فرمایا اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ فرمایا مسجد نے، فرمایا جنت کے باغوں سے کھا پی لیا کرو کچھ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کے باغوں میں کھانا کیا ہے؟ مسجد میں، فرمایا اللہ کا ذکر، قرآن سننا، ترجمہ کلاس پڑھنا، جمعے کے لیے وقت پہ آنا۔ غافل بندہ قیامت والے دن کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ اکبر، کہے گا اللہ مینوں سب کچھ نظر آ گیا، نبی دے کہن دے نظر نہیں آیا، مولوی کھمب گئے کہندے یار مولوی لگی رہندے نے، اللہ، جمعہ پڑھنے اس وقت آتے جدو سوئی دے سوئی چڑی ہوندی تے باہر کھلو گے نا پیچھے انج ہاتھ بن کے کھلو جاندے، ٹائم ہو گیا ہے، مولوی صاحب نے 2 منٹ اتنے لا چھڑے نے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ وقت کی پابندی کرنی چاہیے علماء کو بھی، لیکن 2-4 منٹ اتنے ہو جائے کیڑی گل ہے؟ انہاں لوگوں نے یاد نہیں تاڑے بیاواں ہوتے اسی 2-2 گھنٹے بیٹھے رہنے ہیں، یہ تو آ کے حکومت نے اب کام کیا ہے کہ 10 بجے فارغ ہو جاتے ہیں بندے، وگرنہ مجھے اچھی طرح یاد ہے چچھر والی ادھر نکاح تھا ایک دوست، اس کی بیٹی ایک بھائی کا، ایک نمازی تھا، مجھے کہنے لگے جی کس وقت قاری صاحب آ کے بیٹھ جاؤ، میں کہا جدو آئے میں ادو فون کرے گڈی بھیجو تو لے جاؤ، بھائی جان 2 بجے آئے، 2 بجے، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک آدمی نے مجھے فون کیا قاری صاحب ڈیڈ باڈی بڑی دوروں آئی ہے جرمن تو تے جنازے واسطے تسی تہاڈی مہربانی 1 بجے دا ٹائم، کہتے جی صبح تک رکھ نہیں سکتے، ایسے ایسے آپ جنازہ پڑھا دیں۔ اور میرے بھائیوں آپ دیکھیں
علماء بھی تو آپ کی ان خمی خوشی کے اندر اتنا انتظار اور کرتے ہیں. اگر جمعے کے اندر 5 منٹ ہوتے ہو جائے کوئی ایڈی آخر نہیں آئی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ ہمیں غفلت سے بچائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. فرمایا بندے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حساب قریب آیا ہوا ہے. اللہ، موت قریب ہے. بالکل انسان کے موت بالکل قریب ہے. کبھی بھی آواز آ سکتی. جوان ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، کبھی بھی موقع بن سکتا ہے. اللہ ہمیں اس سے پہلے توبہ کی توفیق اور اللہ تعالی ہمیں غفلت کی نیند سے جگائے. اللہ قرآن مجید میں فرما دے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. فرمایا کئی ایسے ہیں ہم نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا. استغفر اللہ، اللہ معافی. جنوں میں، انسانوں میں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. فرمایا یہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ ڈنگروں کو بھی پتہ ہے کہ اسی دودھ دینا ہے، اسی بال برداری کے لیے. فرمایا اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی غافل. استغفر اللہ. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. فرمایا ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ موریں لگ چکی ہیں اور فرمایا یہ غافل لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. تو میرے عزیز بھائیو، غفلت کی 2-4 وجہ ہیں. نمبر 1، گناہوں کی زیادتی. جب بندہ گناہوں سے باز نہیں نہ آتا تو پھر غفلت کی مور لگ جاتی ہے. کیونکہ بندے کا جب دل غافل ہوتا ہے نا تو بندہ غافل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کئی لوگ کہتے جی عشق دیاں پوڑیاں کاری صاحب تھی نہیں چڑھے، اے سانو پوچھو ساڑیاں راتاں ٹیلی فون تے لنਘ دیاں. تو پتہ ہے کیڑی عشق دی پوڑی تے جوانی دی پوڑی چڑھ گئے. صحابہ جوان نہیں تھے، وہ تم سے زیادہ جوان تھے. حضرت یوسف علیہ السلام جوان نہیں تھے؟ خوبصورت نوجوان بھائی جان، اینج خوبصورت رنگ لاٹا مارتا، نبیوں کا بیٹا تھا، جدی پشتی نبی. سبحان، دادا نبی، باپ نبی، نبیوں کی لڑی اور خود بھی نبی. سبحان. اور بند کمروں کے اندر جو ہے اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا ہے تا لگ. وہ بھی کوئی عام عورت نہیں تھی، اس وقت مصر کی خوبصورت ترین عورت تھی. اس نے کہا ہے تا لگ میری طرف دیکھ. اور وہ گناہ کی پوری دعوت دے رہی تھی. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. آج موبائل بھی وہ زلیخا ہی بنا ہوا ہے. بند کمرے سے بچہ جناب جو یہ جو نہیں ہوتی اوپر رضائی تلائی جو بھی لیتے ہیں کمبل تھلے لے کے بڑھیا ہو اور پتہ نہیں کیا کچھ. آج کل پرائیویسی بڑی ہے. اب مینوں وکھرا کمرہ دو جی، مینوں پرائیویسی دو. اب بابے بیٹھے نے نہ پوچھ لو ہاں سارے ویڑے جو ستے ہوندے سن. سبحان. وڈا وڈیرا وچ ستا ہوندا سی، ماں باپ دادا چاچا تایا سارے ستے ہوندے ہیں، کسی جرت نہیں ہوتی. اب مجھے پرائیویسی چاہیے، 4 ٹکڑے پیسے دے آ جانا جی، مجھے الگ کمرہ چاہیے. جو الگ بیٹھتا ہے دوسرا شیطان ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. تو کیسے بچ سکتا ہے؟ برائی تیرے اندر ہے، غفلت کا تم مارا ہوا ہے، شیطان نے تمہارے اوپر حملہ کیا ہوا ہے. دین کے سننے کے لیے تم کبھی مسجد میں نہیں آیا، بچیوں سے لڑکیوں سے تیری دوستیاں ہیں، تو کس طرح بچے گا مجھے بتا. بری صحبتوں کا مارا ہوا. اور کئی تو حرام روزیوں کے بھی مارے ہوتے ہیں. استغفر. تو مجھے بتائیں وہ کیسے گناہ سے بچ سکے گا جو چاروں طرف سے لڑتاڑا ہوا ہے شیطان کا، اور رگ و ریشے میں شیطان ہے، مجرد دم، خون سے خون شیطان ملا ہوا ہے. تو کہنے اللہ دے بندے بچ جائیں. تو پہلی چیز جو گناہ زیادہ ہوتے ہیں نا جی، وہ بندے کو غفلت کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ ہمیں گناہوں والے معاملے سے بچائے. گناہ سے بچیں، حت الوسع بچیں. ہوں تو بابے بھی بہ کے نا جی وہ دیکھ رہے ہوندے نے، خبراں سنے ہوندے نے جی. تو
تو بی بی انج کر کے دیکھ رہے ہوں صحیح خبریں سنا رہے. اب وہ انہوں نے ایسا پروگرام بنا دیا ہے کہ خبریں ہی عورتیں سناتی ہیں اور دوپٹہ نہیں لیا ہوا, ذرہ برابر شرم و حیا نہیں ہے. میڈیا نے ستیہ ناش کر دیا ہے. آپ کسی مووی ڈرامے کو دیکھ لیں, وہ سکھاتے ہی یہ ہیں اپنی بابی سے کیسے عشق لڑانا ہے, اپنی گونڈن سے کیسے عشق لڑانا ہے. صرف یہی بات, اتنا کفر نے پیسہ خرچ کر دیا ہے نا اس میڈیا کے اوپر. خدا کی قسم آنے والی نسل, صرف آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ دن نہ دکھائے ہمارے بچے بچیوں کو شاید دین کا بھی کلمے کا بھی یاد نہیں. آپ کسی کالج یونیورسٹی میں جا کے پوچھ لیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں, پتہ ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے ماں پیوں نے بھی نہیں پتا. نبی کے حقوق کیا ہیں, کیونکہ کبھی جمعہ پڑھنے نہیں گئے, کبھی دین کی طرف نہیں. میرے عزیز بھائیوں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان غفلتوں سے جگائے. گناہ پہلی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب گناہ بندہ کرتا ہے نقطہ لگ جاتا ہے, دل سیاہ ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ, گناہ چھوڑتے نہیں. نماز چھوڑی جا رہا, فجر کی چھوڑی جا رہا, فجر کی چھوڑی جا رہا, فجر کی نماز. پرانے محدثین, ہمارے جو محدثین تھے, آپ 40 سال سے وہ کم بولتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی 40 سال ہو گئے ہیں میں نے جب بھی اذان سنی باوضو ہو کے مسجد میں سنی. اللہ 40 سال ہو گئے ہیں میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہوں, میرا نام اس صفی پڑھ گیا. اللہ کبیرہ. دیکھیں تے ہمارے جو ہے نا جی وہ بوڑھے آدمی بھی جا کے نائی نو کہندے نے چونڈی بھر کے وچوں کلین شیو کریں, کیونکہ دند نہیں نہ ہوتے تو بچیاں وچ بڑیاں ہوندیاں. یعنی آخری عمر بھی داڑھی کٹوان دا کلین شیو دا چاہ چڑھیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ یہ غفلت ہی ہے نا جی, 12 ٹینی کھیلن دے نے غافل ہو گئے. سفید بالوں کی تو اللہ کو حیا ہی بڑی, کم دے ہاتھ جدو اٹھ دے نے اللہ تعالیٰ نے پسند ہی بڑھیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس بندے کو, فرمایا اس بابے کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. ایسے کون جی؟ الشیخ الزانی, وہ بڑھیا ہو کے تو زنا کرنے مرتے دیکھ تو, یہ عمر تو آخرت, یہ تو عمر بندہ ڈر جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ کون سا وقت ہے؟ آپ جنہیں کیس دیکھ لو, کیسوں کے اندر آپ کو ایسے بندے بھی نظر آ جائیں. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. غفلت, میں کہتا ہوں غفلت کا پہاڑ آیا ہوا ہے لوگوں کے اوپر. ہم سارے ساتھی بیٹھے ہیں جی, وعدہ کرتے ہیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے, کوئی مشکل نہیں, قسم اللہ کی کوئی مشکل نہیں. صرف آپ دل کے اندر ارادہ کر لیں. اگر حکومت میچ لا دے نا جی فجر ٹائم, اب منڈے LCD لا کے ساری رات جناب ٹپدے ہو رہے ہیں, جگ نہیں سونے نہیں. رمضان ہوتا ہے نا جی, ہماری مکرم مسجد کے سامنے کئی بچے روشنی سے آتے ہیں نا ادھر, تو اب صبح سحری وہ پڑھ کے نا وہ تراویح وغیرہ وہ گیند بلا لین دینے. ایک دے ایسے آپ اس امت کو ایسا پیڑا پا دیتا ہے نا گیند بلے والا, اے بالکل صحیح نہیں ہے, شرعی طور پہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے. اتنا پیسہ جوا لگتا ہے نا اس کے اوپر, اتنا جوا لگتا ہے نا. کافر کہہ رہے ہیں ان منڈیاں نو اس پاسے لاؤ جن کے ہاتھوں کے اندر نبی کا جھنڈا ہونا تھا اور جنہوں نے اپنی جوانیاں میدان جہاد میں گزارنی تھی. فقاتلوا ائمۃ الکفر, کفر کے دانت کھٹے کر دو اور جہاد کرو. اس امت کو گیند بیٹ پکڑا کے نا جی انہوں نے ایسا بنا دیا ہے جس طرح, اللہ ہی معاف کرے میں لفظ ہی نہیں بولتا, بڑی گل ہو جائے گی شیخ صاحب کی موجودگی کے اندر. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے. پہلی چیز گناہوں سے بچیں. گناہ غفلت کرتے ہیں, کم سے کم یعنی کریں نہ, اگر ہو جاتا ہے تو جلدی جلدی توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں, دل اسی وقت اللہ سفید پھر کر دیتے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کو نا جی 4 چیزیں برباد کرتی ہیں. دل دی صفائی کرنی ہے جی کہ نہیں؟
4 چیزیں صاف کرتی ہیں. اپنا ٹائم کتنا ہے ختم کر دیا. ایک نکاح سے بھی میں جانا ہے سانو بھی کئی معاملے کئی موڑ اللہ اکبر. تو وہ جو ہے نا فرمایا سموم القلب 4 4 عمل ایسے ہیں جو زہر ہیں دل کے لیے. استغفر دل کو تباہ کر دیتے. نمبر 1 فضول النظر. نظر کو ایسے پھیرتے رہنا, غیر عورتوں کو دیکھتے رہنا, برائی دیکھتے رہنا, نظر کی حفاظت نہ کرنا. آ جڑے منڈے اور اسی لوگ کہتے ہیں ساڑی اکھاں جی پتھر ہو گئی روندی ہے نہیں. صحابہ انج چھلاں وجدیاں سن. صحیح بات, اللہ اکبر, چھلاں وجدیاں سن. قرآن میں آتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان. فرمایا صحابہ وہ لوگ تھے جب قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ایسے چادریں لے کے نا جس سسکیاں بن جاتی ہو کے پردے. اللہ اکبر کبیر. اسی جناب نظر دی حفاظت نہ کر کر کے بیڑا غرق نظر نہ کر لیں. ان رب سامنے رونا آندے ہی نہیں. وہ ایک ہمارے مولوی صاحب سے فوت ہو گئے ہیں فاروق آباد کے. میں پیچھے فاروق آباد کا رہنے والا ہوں. تو وہ مولوی صاحب نے دعا مانگتے کہتے تھے دعا مانگتے ہوئے نا جی رویا کرو, جے نہیں رونا آتا تو ٹوٹی کولی ورگا منہ بنا لیا کرو. وہ یہ بھی کہتے تھے. رفیق صاحب فوت ہوئے پیچھے. رفیق صاحب تھے نا فاروق آباد کے, پتہ نہیں رفیق سلفی صاحب لکھواتے تھے یا کیا. ہاں رفیق طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ جو ہے نا جی وہ کہتے تھے اگر رونا نہیں آتا ٹوٹی کولی ورگا منہ بنا لیا. تو میرے بھائیو یہ چیزیں ختم ہوگی ہم سے. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. آنکھیں ڈل پیندیاں سن, اسی وقت آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ میرے بھائیو ہم سب کو مکہ مدینے کی زیارت کی توفیق. اتھے جا کے اکھاں میں کہنا ہے کہ بندے دیکھ دے ہی اللہ دے گھر نوں رو پے دیکھ دے رو پڑتے. تو میرے بھائیو پہلی چیز ہے جو دل کو سیاہ کر دیتی ہے, تباہ کر دیتی ہے, فضول نظر ہے. دوسرا ہے فضول الکلام, بولی جانا. فضول الکلام, جھوٹ بھی غیبت بھی. اینکر سارے جھوٹ بولن دا کھاندے. یہ جتنے لوگ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ ایسے ہی ہے نا, بولی جا رہے, سچ بھی جھوٹ بھی سارا کچھ جو آ رہے. انہوں ادھر نہ لڑاؤ, انہوں ادھر نہ لڑاؤ. وہ جب انہیں 4-5 باندر بٹھا کے نہیں لڑانا سے رکھے ہوندے نے. اچھا تسی کی کہندے جے, تم کیا کہتے ہو, تم کیا کہتے ہو. ستیہ ناس تاڑا پوری عوام نو بیڑا غرق کر دی. لوگ پیسے لے کے پھر رہے ہیں, آٹا نہیں ملتا پھر. یہ کوئی بات کرنے والی ہے. اس ملک کے اندر منوں ہزاروں من ٹنوں جناب گندم ہوتی ہے, وہ بھوکے ننگے لگے پھر دیں گے. بعد میں کہتے تھے جی سیلاب آ گیا, سیلاب آ گیا. تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, نہ ہم صحیح ہیں نہ اوپر صحیح. تو میرے بھائیو غفلت سے جاگے. تیسری چیز جو دل کو تباہ کرتی فضول المخالطہ, برے لوگوں کی صحبت. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بنی اسرائیل میں لوگ پہلے دن لوگوں کو روکتے تھے نہ کریں نہ کریں, اگلے دن او دے نالی بیٹھ کے کھا پی رہے ہوتے. اللہ, اس گناہگار کے ساتھ ہی جناب رشتہ داریاں کیاں ہوتی ہیں. مشرکوں کے گھر بیٹی دے دی. وہ تینوں کی نہیں آنکھیں بیٹی دے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں مشرکوں کے گھر جو ہے نا اور نہ شادی کرو. کسی مشرکہ عورت سے بچے کی شادی نہ کرو, کسی بچی کی مشرک مرد سے شادی نہ کرو. اب منڈا کماندہ بڑا ہے جی, منڈا باہر ہوندہ ہے جی, کوئی برنا جینا بھی ہے جی کہ نہیں. دنیا تے بیٹھی رہنا جی ساری عمر, سارا کچھ ادھر نہیں ہے. جاؤ قبرستان جا کے دیکھو, ہمارا کوئی 20-25 سال بعد 50 سال بعد ہم نے بھی ادھر ہی پڑے ہونا ہے. یہ قبرستان انہی لوگوں سے بھرے ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کو غفلت سے جگائے. پہلی چیز گناہ ہے, گناہ کم کر لیں میرے, لمبی بات ہو جائے گی. دوسری چیز ہے بری صحبت. بری صحبت جو ہے نا یہ بندے کو برا بنا دیتی. جو بندہ بری مجلس اختیار کرتا, آپ نے فرمایا اچھی مجلس کی مثال کیا ہے, جیسے کستوری بیچنے والا, خوشبو بیچنے والا.
نہیں لے سکتے، پاس بیٹھے کو خوشبو آئے گی، چنگیاں دے لڑ لگیاں بندہ چنگا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کریں، علماء سے مجلس بنائیں، حافظوں جو مثل قاری صاحب ان کے پاس بیٹھیں، ترجمہ کلاس پڑھیں، مسجد میں آ کے بیٹھیں، یہ مجلس ہے۔ برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ فرمایا لا تصاحب الا مومنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنا ساتھی دوست مومن کو بناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے ساتھی دوست کون ہوتے ہیں؟ مومن۔ آپ دیکھ لیں ہماری لسٹ کے اندر جتنے ساتھی ہوں گے وہی ہوں گے۔ اللہ ہمارے دوست اچھے بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پیار کرتے تھے وہ کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ کرام۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے دوست۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے پاس جاتے، کبھی وہ آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق بیٹھتے۔ کتنا اچھا ماحول تھا، اچھے لوگ تھے، ایک دوسرے سے دین کی باتیں کرتے تھے، محبتیں کرتے تھے۔ تو بری مجلس بھی بندے کو غافل کرتی ہے۔ آپ گانے والی مجلس میں بیٹھیں گے، ہیپی نیو ایئر گزرا ہے، وہ بری مجلس تھی۔ جو ادھر بیٹھے وہ ساری رات غفلت میں گزار۔ تو میرے بھائیو، تیسری چیز مختصر کریں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ گناہ کی کثرت غفلت میں لے کے جاتی۔ دوسری چیز بری مجلس بھی غفلت میں لے کے جاتی بندے۔ اچھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیک مجلس لگی تھی جس طرح آپ کی مجلس ہے ماشاءاللہ، یا ترجمہ کلاس، جمعہ ہوتا ہے، کوئی درس ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رحمت کے فرشتے بھیج دیتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس مجلس کو رحمت والی مجلس بنا دیتے ہیں، ڈانپ لیتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ آخر میں فرماتے ہیں مجلس ختم ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں سب کو بخش دو۔ سبحان اللہ۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ کسی کو ملنے آیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لا یشکا جلیسہم، یہ مجلس ایسی ہے اس کے اندر ویسے بھی بیٹھے ہوئے کو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اچھے لوگوں کی مجلس۔ تو میرے بھائیو، تیسری چیز ہے ذکر الہی سے غفلت۔ اللہ اکبر۔ پہلے ہی مارا ہوا تھا کس کا جی؟ گناہوں کا۔ پہلے ہی مارا ہوا تھا کس کا؟ بری مجلس کا۔ تے پیچھے کٹا سوا رہ گیا سی، اللہ دا ذکر چھاڑ کے وہ بھی گیا۔ استغفر۔ کوئی تھوڑی تھوڑی کرن ہوندی سی، وہ اللہ کا ذکر ہی نہیں کر رہا۔ نہ صبح کے اذکار ہیں، نہ شام کے اذکار، نہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، نہ الحمدللہ پڑھتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آپ کے پیچھے بیٹھا تھا سواری پہ، سواری گزر رہی تھی، ٹھوکر لگی، اس نے کہا تعیس الشیطان، شیطان دا بیڑا گرک۔ آپ نے فرمایا صحابی اگر تو اس جگہ بسم اللہ کہتا تھا لا رفعتک الملائکہ، فرشتے تمہیں اٹھا لیتے۔ سبحان اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے، کتنی فضیلتوں ہمارے اذکار ہے، یہ تو الگ ایک موضوع ہے کہ یہ ذکر کی الگ فضیلت ہے، یہ ذکر کی الگ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسے ہیں جیسے گھر آباد ہے، زندہ ہے، اور فرمایا جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ ایسے سمجھ لیں جس طرح برباد ہو گیا، مردہ ہے، جس طرح جس گھر کی چھتیں گری ہوں اور ادھر جناب جو ہیں ہر طرح کے موذی جانور پھرتے ہوں۔ فرمایا برباد اور تباہ و برباد گھر اس بندے کا دل ہے جس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ استغفر۔ انہوں پھر خیال پتہ کس چیز دے آندے جو خودکشی کے۔ خودکشیاں زیادہ پتہ کیوں ہوئی ہیں؟ اللہ کا ذکر نہیں، دل کے اندر نا امید ہو گیا۔ ایک پوسٹ چڑھی تھی، پوسٹ کے اوپر نا جی ایک حبشی کوئی سامان بیچ رہا تھا، پھل، اس کی پٹی پہ اس نے جہاں سے لکھا ہوا تھا کیف اخشى الفقر وانا عبد الغنی۔ سبحان اللہ۔ منو فقیری دا کی ڈارے، میں غنی دا بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو نیک بندہ ہوتا ہے نا جی، اللہ کے ذکر سے شاداب ہوتا ہے، اس کے دل میں امید ہوتی ہے، امید ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگے، فرمایا حسبی اللہ، میرا رب کافی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو اس لیے ذکر الہی سے جو دل ہوتا ہے نا امیدوں سے بھرا ہو، اب پتہ نہیں میں مر جانا ہے، خودکشی کا سوچے گا، اولادوں کو مار دیتے ہیں، خود مر جاتے ہیں۔
یہ اللہ کے ذکر سے غافل لوگ ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آخری بات یہ ہے، لمبی امیدیں، خواہشات، یہ بندے کو غافل کرتی ہیں اللہ کے دین سے، نماز سے، حلال روزی سے۔ خواہشات بڑیاں بڑی بڑی لمبی امیدیں۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح کر لو، شام کی انتظار نہ کرو، اور جب رات کر لو، دن کا انتظار نہ کرو۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، فرمائے اس طرح زندگی گزارو جس طرح مسافر ہے، انہیں گیا۔ اور اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت کرے۔ استاد محترم نور پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قسم اللہ کی ہم نے ایسی تصویر ہی دیکھا کہ جب انتظار جو بیٹھے میرا رب پیغام دوے، یا ایتھا النفس المطمئن، کوئی میں نے کہتا ہوں کہ ایسی چیز نہیں، جیسے بندہ ساری تیاری کر کے کن فی الدنیا کا انک غریب کا منظر تھا۔ اللہ تعالیٰ کروڑاں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم جو ان کے شاگرد ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے جی، بری مجلس سے بچائے۔ اگر غفلت سے بچنا چاہتے ہیں تو گناہوں سے بچیں، بری مجلس سے بچیں، اللہ کا ذکر رج رج کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ قرآن میں کسی جگہ کثیر کا لفظ نہیں بول، اس جگہ بولا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، زیادہ ذکر کرو، زیادہ ذکر کرو۔ سبحان اللہ، فرمایا زیادہ ذکر کرو۔ حضرت اما عائشہ فرماتے ہیں یذکر اللہ علی کل احیانی، نبی پاک تو ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، ایک مجلس میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو میرے بھائیوں صراط مستقیم پہ چلائے، غفلت سے بچائے، اللہ ہمیں اپنی منزل جنت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مسجد کو آباد فرمائے۔ آپ اس کی آبادی کے لیے جو سوچتے ہیں، بڑا اچھا معاملہ کیا ہے کہ یہ جو درس رکھے جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کا اثر لے کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ساتھی یہ اہتمام کرتے ہیں، قاری صاحب ہیں، دوست ملے ہوئے ساتھ، اللہ سب کو دنیا آخرت کی نعمتیں دے، دنیا آخرت کی شر سے بچائے، اللہ رب العزت برکتیں نصیب فرمائے۔ جتنے ہم دوست احباب بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں اسی طرح جنت میں اکٹھا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے استاد محترم محمد مالک صاحب جو ہیں پنڈر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، صحت تندرستی عطا فرمائے، یہ ہمارے اوپر شفقتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔